بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز ان اسلام، میرا یہ ویلاگ ریگارڈنگ ایک فیبریکیٹڈ حدیث کے لیے ہے جو اس امت میں ایسے رائج ہے جیسے کہ وہ بات سچی ہو، خاص کر جو ہماری کنٹریز ہیں ترکی اور ملیشیا، انڈونیشیا اور فلیپینز اور کچھ ایریاز میں ساؤتھ انڈیا میں بھی اور سری لنکا میں اور مالدیوز میں، جہاں پر زیادہ تر لوگ شافعی ہیں، وہاں پہ یہ بات کا چلن ہے کہ شادی کرنے سے پہلے لوگ حج کرتے ہیں، اور ترکی میں تھوڑا الگ ہٹ کے چلن یہ ہے کہ لوگ شادی کرنے کے بعد حج پر جاتے ہیں اور اس کو ایسے مینڈیٹری بنایا ہوا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے، کیونکہ باقی امت تو یہ نہیں کرتی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اور اس کتاب میں دیکھتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور شادی کی حرمت، نکاح کی حرمت کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، he who gets married before he performs Hajj has indeed started his life by committing a great wrong۔ تو یہ روایت ہے، یہ ابن عدی کے راوی ہیں اس کے، اور یہ امام ابن جوزی، تو انہوں نے جو ہے جنہوں نے موضوعات لکھی ہے، موضوعات مطلب دی فیبریکیٹڈ، گڑی ہوئی، اور بہت سے یہاں کے مولوی کہتے ہیں موضوعات شریف، موضوعات شریف میں یہ حدیث ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ بھئی موضوعات شریف سے کیا مطلب، موضوعات کا مطلب جھوٹ، موضوعات شریف سے جھوٹ نکال کے ہم نے دیا ہے آپ کو۔ تو ایسا دکھانا چاہتے ہیں جیسے کہ یہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑی کتاب ہے اور اس کی بہت بڑی کوئی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، جبکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ جتنے جھوٹ ہیں انہوں نے، امام جوزی نے، اللہ ان کا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے یہ سب لکھ دی ہیں کتاب میں کہ موضوعات شریف میں کہ یہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے یہ جھوٹی ہے۔ تو اب یہ تو چلیے بات ہو گئی کہ اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو شادی کی حرمت ہے وہ جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، کہ حج جو ہے وہ اسلام کا پلر ہے اور 5 رکن میں سے ایک رکن ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انسان کا نکاح ہے، شادی ہے، اور اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آپ کو حج کرنا ہے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شادی کو آسان کرو اور زنا کو مشکل کرو، تو اس کے ساتھ ایک یہ شوشہ لگا دینا اور ایک یہ جو ہے وہ قدغن لگا دینا یا ایک کنڈیشن لگا دینا، تو یہ جو ہے یہ غلط بات ہے۔ اس کو شادی کو ایک طریقے سے مشکل کر رہے ہیں کہ آپ ایک تو نکاح کے لیے، مہر کے لیے پیسے اکٹھے کریں، پھر اس کے لیے آپ جو ہے آپ حج کے لیے بھی پیسے اکٹھے کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ اس سال آپ کا حج آ جائے، کیونکہ آپ کو تو معلوم ہے راشننگ ہوتی ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ آج کل کے ٹائم میں جس طریقے سے ٹی وی ہے اور جس طریقے سے باہر معاشرہ ہے، جس طریقے سے سوشل میڈیا ہے اور جس طریقے کے کپڑے ہیں، تو اس طریقے سے انسان کو اپنی عزت کو بچانا، زنا سے بچنا بہت مشکل ہے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی، اگر آپ اکیلے بھی ہیں اور آپ موبائل دیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ اس چیزوں میں ایکٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ موبائل دیکھتے ہیں، آپ کوئی اپلیکیشن تو کھولیں گے ہی، ہر اپلیکیشن تو آپ خرید نہیں لیں گے، تو جو آپ فری اپلیکیشن جب آپ کھولیں گے تو ایک دم سے وہ آ جاتا ہے۔ اور بالکل ایسے ہی یوٹیوب پر ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا کہ میں ایک کوئی اسلامک ویڈیو دیکھتا ہوں،
اسلامک ویڈیو سے پہلے جو ہے وہ ہیروئن آ گئی ننگ دھڑنگ، یا پھر جو ہے وہ کوئی ماڈل آ گئی. تو اور ایسا تو نہیں ہے ماڈل کی، کوئی ماڈل جو ہے وہ صبح صبح اٹھ کے اور سیدھے آ جاتی ہے. مطلب جو ون آف دی بیسٹ دیکھنے میں ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں. تو دے ایکسائٹ یور انٹلیکٹ اینڈ دے ایکسائٹ یور انر سیلف. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ شادی بہت ضروری ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی اتنی ضروری ہے کیونکہ ایک بار 3 صحابی آئے، ان میں سے ایک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. تو ہماری جو ہے ام المومنین میں سے کوئی ایک تھی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہے نہیں. تو انہوں نے بولا کہ ایک نے بولا کہ میں تو اب روزے ہی روزے رکھوں گا، ایک نے بولا کہ میں رات میں سویا نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں جو ہے وہ شادی نہیں کروں گا. ان میں سے ایک حضرت علی بھی تھے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بائی اللہ، آئی ایم مور سبمسو ٹو اللہ اینڈ مور افریڈ آف ہم دین یو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو تقوی والا کوئی نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے. یٹ آئی فاسٹ اینڈ سم ڈیز سسپینڈ فاسٹنگ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں تم سے زیادہ تقوی والا ہوں، کبھی کبھی میں روزے رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں. Some nights I stay up and pray while other nights I go to bed and I also marry women. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی میں جو ہے پوری رات عبادت کرتا ہوں، کبھی کبھی جو ہے میں پوری رات سوتا ہوں، اور کبھی کبھی جو ہے میں کبھی اٹھتا ہوں کبھی میں سوتا ہوں. اور میں نے جو ہے اتنی شادیاں بھی کی ہیں. So he who does not follow my example of getting married, such a person is not of me. That is one of my followers. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں سو بھی، جاگو بھی، اور جو ہے شادیاں بھی کرو اور روزے بھی رکھو اور کبھی روزے نہ بھی رکھو. اب ہمارے جو ہیں حنفی بھائی، انہوں نے یہ رائج کیا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 30 سال جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کیوں پڑھی بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کر دیا ایسا کرنے سے. اور یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. کیوں کر دیا بھائی آپ نے؟ مطلب عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی کہ آپ سوئے بھی نہیں پوری رات، اور آپ کو کوئی ریا خارج بھی نہیں ہوئی، اور پھر دوسرا کہ آپ نے جو ہے اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں گئے. بیوی کے پاس جاتے تو وضو ٹوٹ جاتا. تو یہ ایک دم ہی غلط بات ہے. تو انسان کو اپنے اوپر جو ہے وہ زبردستی کچھ چیز جو ہے مسلط نہیں کرنا چاہیے. تو اب آتھر مزید کہتے ہیں کہ بیکاز آف دی ابو مینشن حدیث دی اسکالرس آف اسلام ایگری یونانیمسلی امنگ themselves that marriage becomes compulsory on a person the moment he or she fears falling into zina. بالکل پہلے مجھے بھی لگتا تھا، پہلے میں بھی سوچتا تھا کہ نہیں بھائی میں تو اتنا اسٹرانگ ہوں اور میں تو کبھی نہیں پھسل سکتا. لیکن اس ایج میں آ کے اب میرے کو اتنی ایکسپیرینس کے بعد اور اتنا جب میں نے پڑھا تو اس سے بعد مجھے لگتا ہے کہ نہیں، شیطان تو کبھی بھی مسلط اور ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی بات ہی نہ کری جائے کہ شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو. People should get married even if they have attained old age because it is not allowed for us to live by ourselves. بالکل بڑھاپے میں تو آپ نہیں ایسے کر سکتے کہ مطلب you need to have a companion. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has forbidden us to live by ourselves. By doing so we become vulnerable. بالکل اکیلے آپ رہیں گے تو you can land up into lot of accidents at your home. اور اولڈ ایج میں ایسا ہو سکتا ہے. 2 لوگ ہوں گے تو مطلب اٹ ول بی ہیلپ فل، اور سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی بھی امپورٹنٹ ہے. اور میں ایک کال بتاؤں، ایک اس کی مجھے سند تو یاد نہیں ہے لیکن وہ صحیح سند سے کال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ لوگ صرف 2 وجہ سے شادی نہیں کرتے ہیں. پہلا تو یا تو بیمار ہوں،
دوسرا یا بدکار ہوں. تو صرف یہی دو لوگ جو ہیں وہ شادی نہیں کرتے ہیں. ایک بیمار آدمی شادی نہیں کرتا ہے, وہ بیماری سے پہلے وہ بتا دیتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ یہ پریشانی ہے, اور اس کے باوجود بھی اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ شادی کر لیجئے. دوسری یہ ہے کہ جو بدکار ہے, جس کو روز ایک نئی عورت چاہیے, وہ شادی نہیں کرتا ہے. کیونکہ بدکار انسان تو وہ تو پیسے دیتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے, اور اپنی جو ہے وہ شہوت پوری کرتا ہے. تو یہ ہے. اور دوسرا ایک اور صحابی کا قول ہے, ان کا میں نام بھی مجھے یاد نہیں ہے, وہ بھی صحیح سند سے حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی بھی یہ بتائے کہ میری انتقال جو ہے 15 دن میں ہو جائے گا, اس کے باوجود بھی میں شادی کروں گا, کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان 15 دن میں کہیں ایسا گناہ کبیرہ نہ کر بیٹھوں. اور بالکل انہوں نے صحیح بات کی. جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کو بالکل یہ چیز معلوم ہوگی کہ کتنا زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, اور خاص کر وہ لوگ جو who are well off and who have got lot of money and who are good looking also. تو شیطان ان پر زیادہ مسلط ہوتا ہے, اور ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. All you have to do is just buy it, and buying it is so cheap nowadays. You don't have to spend thousands of rupees. It can come in 100, even less than that. So in regards to marriage, the Holy Prophet ﷺ also said, when anyone comes to you with a proposal of marriage for your daughter whose moral conduct and religion you like, then marry him to her. If you do not do so, a trial and vast corruption will prevail on the earth. So this is a hadith by Sunan Ibn Majah, volume number 3, page number 184 and hadith number 1967. تو اگر کوئی آپ کے پاس آپ کی بیٹی کا رشتہ لائے تو اس کی شادی کر دیجئے, provided there is no fault in his deen or character, like laziness, smoking, drinking, gambling, wrong عقیدہ, womanizing اور drug. یہی تو چاہیے کہ بھئی لڑکا یہ نہ ہو. مطلب آج کل تو بڑا مشکل ہے, جو شادیاں ہو رہی ہیں ان میں بھی بڑا مشکل ہے کہ یہ چیزیں نہ ملیں. تو کوئی تو سگریٹ پی رہا ہے, کوئی دارو پی رہا ہے, کوئی جو ہے جواری ہے, وہ جوا جا کے کیسینو میں کھیل رہا ہے, تو لیکن وہ جو ہے وہ ڈریم 11 میں کھیل رہا ہے جوا. ہم تو اپنے ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں, شاید ہی کوئی ہوگا جو یہ سب حرکتوں میں ملوث نہ ہو. اب آج کل تو لڑکیاں انوالو ہیں اس میں, اور اس کے اوپر سے رانگ عقیدہ, شرکیہ عقیدہ, مقلد, اندھے مقلد, بلائنڈ فالوورز, اندھ بھکت, جو بغیر سوچے سمجھے کسی کے بھی پیچھے چلتے ہیں, اماموں کی اندھی تقلید کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کتنے لوگ بچے جو قبر پرست لوگ جو قبر پہ جاتے ہیں, ان کو ہٹا دیا جائے, ان کو اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے شرک کرنے والوں کو ہٹا دیا جائے, جو قبر پرست تو شرک کرتے ہی ہیں, اور اس کے بعد آپ نے تقلید والوں کو ہٹا دیا جائے, تو پھر بچے ہی کتنے. اور ان میں سے بھی اسموکنگ, ڈرنکنگ, گیمبلنگ, لیزینس, عقیدہ, وومنائزنگ, کتنے بچے آپ کے پاس. ویری ڈیفیکلٹ, ویری ڈیفیکلٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو ہے امان میں رکھے, اور ہمیں اچھے سے اچھا اسپاؤس دے, اور ہمیں اچھے سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.